بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ یہ تسبیح پڑھا کرو تاکہ تمہیں جنت ملے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70,000 حج، 70,000 قرآن پاک ختم کرنے، 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا دن رات کے کسی بھی لمحے میں دل کی حضوری اور یقین کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور 70,000 حج مقبول کا اجر دیتا ہے اور 70,000 غلام آزاد کرنے کا بدلہ عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا جاتا ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی کئی زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ جب انسان پر دنیا کی مصیبتیں بڑھ جائیں، رزق کی تنگی اسے گھیر لے، دعائیں نہ سنی جا رہی ہوں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے ناظرین جب اللہ کی تسبیح دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ یہ تسبیح وہ کنجیاں ہیں جو غیب کے خزانوں کے تالے کھول دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن بھر میں اس تسبیح کا ورد کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے گزر جاتی ہے، جب وہ نبیوں کی نبیات کو جھٹلانے لگتی ہے، اور جب وہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ طاقت، دولت اور دنیاوی شان و شوکت ایسے ہمیشہ بچا لے گی، تب اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے جو ایسی شدید اور غیر متوقع ہوتی ہے کہ وہ پوری نسل کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ کوئی تھا جس پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو ہم نے ایک زوردار چیخ سے ہلا دیا، جیسے کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس وقت کیا جب وہ اپنی سرکشی میں حد سے گزر چکے تھے، اور یاد رکھو اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا کلمہ دیا ہے جس سے تمام گزشتہ اقوام کی تباہی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے جرائم مختلف تھے لیکن جڑ ایک ہی تھی، گناہ، نافرمانی اور اللہ کے کلمات کا انکار۔ جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ آخر کار خود اسی بگاڑ میں فنا ہو جاتا ہے۔ ان قوموں کا انجام یہ ہے کہ ان کے محلات آج کھنڈر بن چکے ہیں اور ان کے نام عبرت کی مثال بن چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے مسلسل 950 سال تک اللہ پاک کے پیغمبر کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تو ہم نے انہیں پانی کے طوفان میں غرق کر دیا۔ ان کی کشتیاں، ان کی عمارتیں، ان کے منصوبے، سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ ہم نے انہیں اس لیے ہلاک کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک نشانی بن جائیں۔ یہ نشانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تنبیہ ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، جو اللہ کے پیغام سے منہ موڑتا ہے، وہ کتنا ہی طاقتور ہو، ایک ہی لمحے میں صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک انجام تیار کر رکھا ہے۔ اس آیات کریمہ میں نشانی کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی تباہ شدہ قومیں نظر ماضی کی داستانیں ہیں، بلکہ حال کے انسان کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ رائے حق سے ہٹنے کا یہی نتیجہ ہے۔
مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر ان قوم کی حالت نہیں دیکھی جو ان سے پہلے تھی؟ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم کی قوم مدین والے اور وہ ہستیاں جو الٹ دی گئیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے پر آئیں تو تباہ کر دی گئیں۔ ان سب کے پاس ان کے نبی واضح نشانہ لے کر آئے تھے، دلائل دیے، معجزات دکھائے، صبر سے کام لیا، مگر جب قوم نے ہٹ دھرمی سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فنا کر دیا۔ اللہ ان پر کوئی ظلم نہ کرتا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور ظلم کا مطلب یہاں کسی پر زیادتی کرنا نہیں بلکہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، اپنی آخرت کو برباد کرنا اور سچائی کو ٹھکرا دینا بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ان قوموں کی کہانیاں صرف عبرت کے لیے نہیں بلکہ فیصلہ کن کے طور پر قرآن مجید میں جگہ پاتی ہیں۔ قوم عاد کی طاقت اور اس کا غرور اس وقت تک باقی رہا جب تک حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ کرتے رہے۔ وہ ستونوں والے عالی شان محلات میں رہتے تھے، تیز رفتار گھوڑوں کی فوج رکھتے تھے اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، حق کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زوردار اور مسلسل آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور قوم عاد کو ایک تند و تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا، ایسی آندھی جو نہ صرف ان کے جسموں کو اڑا کر لے گئی بلکہ ان کے گھروں، فصلوں اور محلات کو بھی نصب و نبود کر گئی۔ وہ ایسے گر پڑے تھے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے کھوکھلے تن زمین پر بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ کیا آج ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ یہ سوال ناظرین بذات خود ایک طعنہ ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ قوم سمود نے پہاڑ کو تراش کر اپنے گھر بنائے تھے۔ ان کے پاس انجینئرنگ کی وہ صلاحیت تھی جس پر وہ فخر کرتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ پاک نے ان پر ایک ہولناک چیخ نازل کی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے نبی کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے بدبخت اور سرکش شخص آگے بڑھا اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور اس نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پوری قوم کو ایک فرد کے جرم پر ہلاک کیا گیا کیونکہ باقی لوگ خاموش تماشائی تھے یا دل میں راضی تھے یا زبان سے نہ روکا۔ نہ یہ اس امت کے لیے ایک عظیم تنبیہ ہے کہ اگر برائی دیکھ کر تم خاموش رہے تو پکڑ صرف مجرم پر نہیں بلکہ ساری قوم پر ہو سکتی ہے۔ قوم لوط کی ہلاکت کا سبب محض بد عملی نہیں بلکہ فطرت سے انحراف تھا کہ بدفعال ہی نے انسانی معاشرے کی بنیادوں کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بارہا سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ایک زوردار چیخ نے انہیں اس وقت لیا جب وہ سورج نکلنے کے قریب تھے، اور ہم نے ان کے شور کو الٹ دیا، یعنی اوپر کو نیچے کر دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو خاص طور پر نشاندہی والے تھے۔ یہ سزا محض ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ پاک کے احکامات سے انحراف کریں۔ اور جب فرعون جو خود کو رب اعلیٰ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا، ان کے معجزات کو جادو کہتا رہا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا تو آخرکار وہ اللہ پاک کے پکڑ میں آ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب فرعون غرق
فرق ہونے لگا تو اس وقت کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن جواب میں آیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کا جسم آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کا عدل اور قدرت نمائندہ ہے، جو نہ صرف مجرم اس کے انجام تک پہنچاتا ہے بلکہ اس کا جسم بھی باقی رکھتا ہے تاکہ ہر آنے والی آنکھ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ ناظرین محترم، ماں باپ کی سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کی حفاظت اور سلامتی ہوتی ہے، اور جب وہ یہ جان لے کہ اذکار اور دعائیں ان کی اولاد کے گرد ایسی رحمت کی فعل بناتی ہیں جن سے شیطان بھی ٹکرا کر واپس لوٹ جاتا ہے، تو وہ دل سے اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، پہلی اپنے نبی سے محبت، دوسری ان کے اہل بیت سے محبت، اور تیسری قرآن پاک کی تلاوت۔ تسبیح وہ زبان کی جنبش نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو بندے کو اللہ کے عرش سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کے الفاظ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں۔ الحمدللہ شکر گزاری کا دروازہ کھولتی ہے، سبحان اللہ کہنا اللہ پاک کی پاکی کا اعتراف کرواتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ بندہ جب استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، جو رحمت سے گناہوں کو مٹانے تک محدود نہیں بلکہ برکت اور کشادگی کا پیغام بن کر نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حال نکالتا ہے، ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، شیطان کا حملہ خاموش، مستقل اور گہرا ہوتا ہے۔ وہ نیتوں کو بگاڑتا ہے، گھروں میں فتنہ ڈالتا ہے اور دل میں وسوسے بھر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ رزق صرف کمائی سے نہیں آتا، اس کی وسعت اور برکت اللہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا اس کے ذکر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً اپنے رب کا ذکر رزق کو کھینچ لاتا ہے، جیسے پانی زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ اللہ کا قرب وہ نعمت ہے جس کے بعد کوئی اور طلب باقی نہیں رہتی، وہ قرب جو صرف عبادت سے نہیں بلکہ اس کے مسلسل ذکر، تسبیح اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنے سے نصیب میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عملوں میں سب سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہیں سب سے بلند درجہ بنانے اور سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو شخص چاہے کہ وہ اپنے دن اور رات کو نور سے بھر دے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھے اور اپنے دل کو رب کی یاد سے روشن کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کلمات مقرر فرما دیے ہیں جن کی تاثیر نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا، اور ان کے ورد کو 70,000 قرآن مجید کی تلاوت، 70,000 حج اور بے شمار نیک اعمال کے برابر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد دن ہو یا رات کسی بھی لمحے دل کی حضوری اور یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور 70,000 مقبول حج کا اجر دیتا ہے، 70,000 غلام آزاد کرنے کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا جاتا ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے، اور اگر وہ بندہ اسی حالت میں مر جائے تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے جن کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ فجر کے بعد پڑھو تو روشنی بن جاتی ہے، ظہر کے بعد پڑھو تو عمل کا وزن بڑھا دیتے ہیں، عصر کے بعد زبان کو معطر کرتے ہیں، مغرب کے بعد اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں، عشاء کے بعد سکون کا سبب بنتے ہیں، اور اگر رات کی تہائیوں میں دل کی حضوری سے پڑھا جائے تو وہ رب کریم کے ہاں مقبول بندوں کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہ تسبیحات ناظرین نہ لمبی ہیں، نہ مشکل ہیں، نہ ان کے لیے عالم ہونا شرط ہے، نہ عربی جاننا ضروری ہے، صرف دل کا تعلق اور نیت کی سچائی مطلوب ہے، کیونکہ ذکر کا تعلق زبان سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کلمات میں پاکی بھی ہے، تعریف بھی ہے، توحید اور عظمت بھی ہے، مدد کی التجا بھی ہے، اور نبی پاک پر درود پاک بھی، بخشش کی دعا بھی، جنت کی طلب بھی، اور جہنم سے پناہ بھی، یعنی بندگی کا ہر رنگ، دعا کا ہر انداز اور ایمان کی ہر جہت اس میں موجود ہے۔ جو شخص ان کا ورد اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کب محبوب الہی بن جاتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہی ذکر ان بندوں کا زادرہ ہے، یہی یاد ان کا سکون، یہی کلمات ان کا سرمایہ، یہی تسبیح ان کا ہتھیار ہے، اور یہی اذکار ان کی حفاظت ہیں۔ بس جو شخص چاہے کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا کے سائے میں گزرے اور اس کا ہر دن عبادت کا دن بن جائے، اور وہ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، تنہائی میں اور محفل میں ہر حال میں اپنا ورد بنا لیں، یہی حقیقت زندگی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو دنیا سے جنت تک، اور یہی وہ عمل ہے جس کی روشنی قبر میں ساتھ جائے گی، پل صراط پر روشنی بنے گی، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اب آئیے ناظرین ذکر کرتے ہیں اس لمحے کی جو اہل ایمان کی تسبیح ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ ناظرین وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین ان الفاظ میں اللہ کی پاکی، تعریف اور اس کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کی مدد کا اقرار ہے۔ سبحان اللہ کہنے والے رب کو ہر نقص سے پاک مانتا ہے، الحمدللہ کہنے والا ہر نعمت کو رب کا عطیہ سمجھ کر شکر ادا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنی زندگی اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اکبر کہنے والا دنیا کی ہر بڑائی کو جھٹلا کر رب کریم کی عظمت تسلیم کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والا اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے، تو فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، فرشتوں کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور قبر کو منور کرتے ہیں۔ ان کا ورد انسان کی اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اس کی سوچ کو پاک کرتا ہے، اس کی نیت کو خالص کرتا ہے اور اس کے اعمال کو وزنی بنا دیتا ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں اس نورانی جملے کا جو کہ بندگی کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور عرش کو ہلا دیتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد۔ ناظرین محترم، یہ 3 کلمات اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور شکر گزاری کا مکمل خلاصہ ہے۔
لا الہ میں ایمان، اللہ اکبر رب کریم کی بڑائی ہے، اور والحمد میں اس کا شکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَهُ الحمد پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزوں میں، آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ان کا ذکر کا اہتمام کرنا مومن کی علامت ہے۔ یہ زبان پر جاری ہو تو دل کو سجدے کی حالت میں رکھتے ہیں۔ یہ وہ اذکار ہیں جو بندے کو مخلوق سے ہٹا کر خالق سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان اپنی اصل منزل یعنی اللہ کی رضا کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور عمل کو روشن کرتے ہیں۔ یہی اذکار قیامت کے دن نور بن کر بندے کے آگے آگے چلیں گے۔ یہ تسبیحات میزان میں بھاری ہوں گی اور یہی الفاظ جنت کے دروازے کھلوائیں گے۔ بس جو ان کلمات کو اپناتا ہے وہ گویا اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اسی کی رضا کو مقدر بناتا ہے اور اسی کی قرب کو کامیابی سمجھتا ہے۔ یہی اصل ذکر ہے، یہی اصل عبادت ہے، یہی زندگی کا اصل پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب مسلمانوں کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹس باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔